کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ دونوں ہی نہیں ہیں اب۔ تو یہ لفظ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھوڑی سی خود سیاستدانوں کو۔ عمران خان نے سچ کہا کہ پھر ساری جیلیں کھول دینی چاہیے، اور جو چھوٹے چھوٹے بیچارے کوئی موبائل چوری کا، کوئی سائیکل چوری کا مجرم ہے، ان کو سب کو رہا کر دینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی نئی خبر چھوڑی جاتی ہے۔ لندن میں نواز شریف سے کسی اہم شخصیت کی ملاقات، شہباز شریف کی پنڈی میں کسی اہم شخصیت سے ملاقات، اور سپریم کورٹ بار کے صدر صاحب رٹ دائر کر رہے ہیں، درخواست دے رہے ہیں کہ تاحیات نااہلی ختم کر دی جائے اور اس کی کوئی مدت معین کی جائے۔ آصف علی زرداری صاحب نواب شاہ میں خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ آ کے ہماری مدد کرو، نظام ٹھیک کرو۔ ہم نے کہا ہے کہ پہلے اس کو نکالو، پھر آپ سے بات ہوگی۔ ہم نے بہت فارمولے دیے، اور ان فارمولوں نے، یہ روز نئے سے نیا کو فارمولہ لاتے ہیں، اور ان کے فارمولوں نے بیڑا غرق کر کے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ساری خبریں جو ہیں، یہ لگتا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ افراد نواز شریف سے، شہباز شریف سے، زرداری سے رابطے میں ہیں، اور خان صاحب کی حکومت ختم کر کے نظام لپیٹا جا رہا ہے، اور ان کو کسی طریقے سے لایا جا رہا ہے۔ کئی دفعہ تردید آ چکی اس کی، اب مقتدر ادارے تردید کر چکے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ سیاستدان اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ لیکن سیاستدانوں کو جو چسکا پڑا ہوا ہے، وہ فوج کو خود ہی گھسیٹتے ہیں، اور جب اقتدار ان سے چھنتا ہے تو پھر فوج کو خود ہی ملائن کرتے ہیں۔ ہم 2-3 سالوں سے، جب سے خان صاحب کی حکومت آئی، اس وقت سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سن رہے ہیں۔ کچھ جرنیلوں کے نام لے کے ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور محترمہ یہاں مریم نواز صاحبہ جلسوں میں بڑا لہک لہک کے، چہک چہک کے فوج پہ تنقید کر کے جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہیں، لیکن جب کوئی اشارہ کہیں سے ہوتا ہے یا ملاقاتیں کرنے والے آ کے انہیں کچھ کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا رویہ درست کرو، نام لینا چھوڑ دو، پھر 15 20 دن خاموشی۔ اسی طرح میاں صاحب بھی کبھی بالکل کھلم کھلا تنقید پہ آتے ہیں، اور کبھی بالکل خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، اور ان کے وہی سارے چیمپئن جمہوریت کے جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہی آج کل بڑے مار رہے ہیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو اس پہ اور زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے ما سوائے اس کے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اگر انسان میں غیرت ہو، تھوڑی بہت بھی شرم ہو، تو وہ سوچتا ہے کہ میں 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، کیا بیانیے بنا رہا تھا، جمہوریت کا چیمپئن بن رہا تھا، اور فوج کے خلاف کیا کیا کچھ کہہ رہا تھا، اب خود ہی خبریں چھوڑ رہا ہوں، خبریں چھوڑ رہے ہیں کہ جناب ہماری ڈیل ہو رہی ہے۔ تو یہ لفظ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھوڑی سی خود سیاستدانوں کو۔ ہمارے سیاستدانوں نے ملک میں اتنا گند ڈالا ہے کہ پورا ملک لوٹ کے کھا گئے،
لیکن قربان جائیں ڈیل والوں کے، اگر یہ سچ ہے تو مجھے بے حد افسوس ہے ان لوگوں سے جو ان لٹیروں سے، ان ڈاکوؤں اور چوروں سے ڈیل کی خبریں چھوڑتے ہیں یا ڈیل کی باتیں کرتے ہیں یا کوئی انہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ ایسے تو ملک کا نظام نہیں چلے گا۔ لوگ اب بے حد پریشان اور مایوس ہو رہے، اتنے بڑے بڑے چور اور ڈاکو جن کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں، ان کے ساتھ ڈیل کیا مانا، ان کو ڈھیل دینا کیا مانا۔ عمران خان نے سچ کہا کہ پھر ساری جیلیں کھول دینی چاہیے، اور جو چھوٹے چھوٹے بیچارے کوئی موبائل چوری کا، کوئی سائیکل چوری کا مجرم ہے، ان کو سب کو رہا کر دینا چاہیے۔ اگر یہ قانون بڑوں کو نہیں پکڑ سکتا، ملک لوٹنے والوں کو، ملک سے بے وفائی کرنے والوں کو، ملک سے غداری کرنے والوں کو یہ قانون نہیں پکڑ سکتا، تو یہ صرف غریب کے لیے، کمزور کے لیے، یہ محتاج کے لیے ہے کہ اسے پکڑے اور پکڑ کے بند کر دے اور کئی کئی مہینے اس کی سنوائی بھی نہ ہو کسی عدالت میں۔ تو سب قوم اس سے تنگ آ چکی۔ یہ جو روز روز کے اس طرح کی خبریں ہیں، اور ایسے سیاستدان، افسوس ہے ان کو، اور ان کا اپنے جملہ دہرا دیتا ہوں، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ دونوں ہی نہیں ہیں۔ اب صرف ایک ہی ہوس ہے کہ اقتدار، اقتدار، ہائے اقتدار، کسی طرح کرسی مل جائے۔ اب وہ عیاشی جو ہے، وہ جو اللہ تللے تھے وہ بھولتے نہیں ہیں۔ اب ایک دفعہ دوبارہ اقتدار مل جائے، جو کسر باقی رہ گئی ہے وہ بھی پوری کریں، اور اس قوم کو اس کے انجام تک پہنچا کے، اس قوم کے بھی سبحان اللہ قربان جائیں، اس قوم کا حال بھی یہ ہے کہ جو اسے جوتیاں مارے، اس کا مال لوٹ کے لے جائے، یہ اسی کے نعرے لگائے گی۔ یہ دیانتداری کی طرف، قابلیت، ذہانت کی طرف، کسی شریف با کردار آدمی کی طرف آنے کے لیے تو دور کی بات ہے، دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس لیے کہ اس کرپٹ نظام میں ان کو بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں۔ سارے ٹھیکیدار ہیں جو عدالت میں پہنچے ہوتے ہیں، یہ سب ٹھیکیدار ہیں، ان کو بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں، یہ مال بناتے ہیں، اور پھر وہ مال انہی پارٹیوں پہ خرچ کر کے دوبارہ نئے ٹھیکوں کی امید پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا نظام جو ہے، جس سے آپ اپنی فوج کو بدنام کر رہے ہیں، وہ تو کئی بار کہہ چکے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس ڈیل اور ڈھیل سے آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، عدالتیں جانیں، لیکن بار بار انہیں ملوث کرنا، انہیں گھسیٹنا اس میں، صرف اس لیے تاکہ اداروں کے اور حکومت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی جائیں اور کونوں کو غلط فیصلہ ہو جائے۔ تو کیا کوئی محب وطن سیاستدان ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ملک سے وفا کرنے والا شخص ایسا کر سکتا ہے؟ اپنے ملک کو خراب کرنے کے لیے، ہندوستان کو اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرے کہ ملک کبھی بھی مستحکم نہ ہو سکے، اب ملک میں عدم استحکام ہی رہے، اور ملک ہمیشہ بیکاری بن کے رہے، ظاہر استحکام نہیں آئے گا تو آپ کی معیشت کیسے مضبوط ہوگی؟ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، حکومت مضبوط نہیں ہوگی، دشمن آپ کی بات کبھی توجہ سے نہیں سنے گا، وہ اپنی منوائے گا۔ تو میں آج ان اداروں سے اور ان سیاستدانوں سے خاص کر کے جو اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ شرم کریں، اب یہ فضول باتیں بند کر دیں، قوم ان سے تنگ آ چکی۔ اور اپنے مقتدر اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ حق یہ بنتا ہے کہ ان پہ ایسا ریڈ نشان لگائیں کہ یہ کسی گیٹ کے آگے سے بھی نہ گزر سکیں پنڈی والے کے، چہ جائے کہ ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں ہوں یا خفیہ ملاقاتوں کی خبریں چلائی جائیں۔ یہ اس قابل نہیں ہے جو جب جی چاہے کبھی ملک توڑنے کی باتیں کریں، کبھی فوج کو گالیاں دیں، کبھی اداروں کو گالیاں دیں، کبھی عدلیہ کو بدنام کریں۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں کو ڈیل دی جائے یا ڈھیل دی جائے، یا ان سے کوئی خفیہ مذاکرات کر کے
کوئی سازش کر کے ان کو دوبارہ لایا جائے، کسی صورت بھی پاکستان کے محب وطن افراد جو ہیں وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔